اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، بخاری اور مسلم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو وصال کرتے ہیں، یعنی بنا کھائے پیے مستقل روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے تو اللہ کی طرف سے کھلایا پلایا جاتا ہے، بخاری اور مسلم۔ فائدہ: کچھ شرعی معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص احکام تھے جن کی روح سے کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھیں، امت پر وہ واجب نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ جائز تھیں، امت کے لیے ان کی مقبولیت نہیں ہے۔ ایسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں کہلاتی ہیں جن میں امت کے لیے آپ کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ انہی خوبیوں میں سے ایک صوم وصال ہے، جس کا مطلب ہے کہ بنا کھائے پیے کئی دن تک مستقل روزہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر و تحمل کی جو خاص قوت عطا فرمائی تھی، اس کی وجہ سے آپ روزوں میں وصال فرمایا کرتے تھے، لیکن امت کے لوگوں میں وہ قوت نہیں کہ وہ اسے سہن کر سکیں، اس لیے ان کے لیے یہ جائز نہیں۔ میں تم جیسا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ خاص قوتیں عطا فرمائی، اس سے تم محروم ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم جیسا انسان ہی نہیں، کیونکہ یہ مطلب انما انا بشر مثلکم نص قرآنی کے خلاف ہے۔ کھلائے پلائے جانے سے مراد بھی روحانی قوت ہی ہے کہ روزے کی حالت میں کسی خاص کھانے پینے کا اہتمام، کیونکہ کھانا پینا تو روزے کے ہی خلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا انگارے پر بیٹھنا جو اس کے کپڑوں کو جلا دے اور اس آگ کا اثر اس کی جلد تک پہنچ جائے، وہ اس کے لیے کسی قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے، مسلم شریف۔ فائدہ: قبر پر بیٹھنے میں مردوں کی بے حرمتی کا پہلو، اس لیے اس کو بھی سخت گناہ قرار دیا گیا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہوں، آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم سب کو اپنی قوت کے حساب سے ان کی مدد کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔